سینٹرل پریس کلب کی انتظامیہ، سوشل میڈیا نیٹ ورک، معزز اراکین اور وابستہ تمام اداروں سے نمائندگان کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس موقع پر جناب ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب، سابق وزیر حکومت، مبشر منیر اوان صاحب ٹکٹ ہولڈر حلقہ نمبر 4، شجاعت کاظمی صاحب مرکزی نائب صدر، اور باقی بھی دوستوں کے ساتھ ساتھ صغیر کاظمی صاحب ہمارے آج کے مہمان خصوصی، راجہ اختر صاحب، ایوب صاحب، راجہ افتخار صاحب، میں گزارش کروں گا وقار نذیر صاحب سے وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ۔ اس کے بعد ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب مرکزی رہنما مسلم لیگ نون اور سابق وزیر حکومت سے گزارش ہے کہ وہ پریس کانفرنس کی ابتدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے میں تمام پریس کے ہمارے جو بھائی ہیں، نمائندگان ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ جو ہمارے ساتھ مبشر منیر اوان صاحب بیٹھے ہیں، شوکت جاوید میر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے حلقے کی مسلم لیگ نون کی قیادت بیٹھی ہے، کیونکہ سب کا نام مشکل ہو جائے گا، اور پھر یہاں پر ہمارے ایک الائی ہیں شفقت صاحب، وہ بیٹھے ہیں، جو شفقت صاحب جو اتحادی ہیں، ہمارے پی ٹی آئی جو باغی گروپ بنا ہے اس کے جو اتحادی ہیں، اور باقی دیگر ہمارے بھائیو، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ کو صرف یہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کیوں آج یہاں بیٹھے ہیں۔ تو بلدیاتی الیکشنز میں الیکشنز کمپین چل رہی ہیں، الیکشن کمپین، اور اس میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ مختلف امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس وقت تک جو الیکشن کمپین چلی ہے، بڑے پرامن طریقے سے یہ ساری کمپین چل رہی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون نے، میں چونکہ جو مسلم لیگ نون کی کور اس پورے مظفر آباد ڈویژن کو دیکھ رہی ہے، اس کا ممبر بھی ہوں، تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کہیں پر لوکلی کہیں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پارٹی سے اتحاد کیا جا سکتا ہے تو اس سے ہم لوکل سطح پر اتحاد کریں گے۔ تو مسلم لیگ نون کی جو یونین کونسل کا منجا ہے، اس کی قیادت نے بڑے غور و فکر کے بعد پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وارڈ وائز ہم نے جو کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، اگر پچھلے الیکشنز کے رزلٹ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کے ووٹ اس یونین کونسل میں زیادہ تھے، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے اس کے لیے ایکسیپٹیبلٹی زیادہ بنتی جا رہی ہے اس یونین کونسل میں۔ تو ہم نے مقامی جو میں ذاتی طور پہ کہوں، اس میں کوئی مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت یا ہمارا حلقے کے لیول پہ بھی یہ بات نہیں ہوئی، یونین کونسل کی لیول پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ میں اور مبشر صاحب آج یہاں بیٹھے ہیں آ کر، اور میر صاحب بھی آج ہی ہم یہاں لائیں۔ ایک آدھ میٹنگ میری جو ہے وہ آخری میں جب انہوں نے کی، ان کی تمام چیزیں طے ہو گئیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون اپنا کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے حق میں یونین کونسل کا منجا سے وڈرا کرے، اور اس میں کچھ چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹس وارڈ کی سطح پر ہوئی ہیں کہ ہم وارڈ کے لیول پہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ ملے گی پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور فیوچر میں اگر ہمارے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کئی منجا سے ہم وارڈ کی لیول پہ بھی جیت جائیں، تو یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو چیئرمین شپ ہوگی اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ دے گی۔ تو باقی ہمارا کوئی اس میں اتنا لمبا وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہ، چونکہ مقامی سطح کی پالیٹکس ہے، مقامی سطح کے فیصلے ہیں، یہاں پر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ شاید پورے آزاد کشمیر میں کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، پی ڈی ایم پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اتحاد ویسے بھی پاکستان میں بہت ساری سیٹوں پر ہو چکا ہے، تو اس میں کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایسی بات ہونی چاہیے۔ ہاں، پی ٹی آئی سے کسی صورت، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کسی صورت پی ٹی آئی سے اتحاد کریں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ
پی ٹی آئی جو وسائل استعمال کر رہی ہے الیکشن میں آپ کو بتاؤں کہ پرسوں میں جب شالاباغ کے مقام پر 3 دن پہلے وہاں پر گیا تو پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ جو اپنے وزیر ہیں اس حلقے سے وہ سرکاری گاڑی سمیت وہاں پر تشریف لائے تھے. تو میں نے کسی نے مجھے کہا الیکشن کمیشن کو اس کا اطلاع دیں, تو میں نے کہا ضرورت نہیں ہے جی. میں ان کو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, ویسے بھی مورلی ضرورت اس کی نہیں ہے. میں نے ان کے جو 7 بندے تھے ان کو کہا مورلی ان کو بتائیں یہ مناسب نہیں ہے. میں اگر خود ہوتا تو مورلی یہ کام نہ کرتا. تو انہوں نے مورلی پھر اس گاڑی کو واپس بھی کر دیا. یہ نہیں ہے کہ میں بعد میں آگے گیا تو وہ گاڑی وہیں سے واپس ہو کے چلی گئی. لیکن اس کے باوجود وہ جس طرح سے لالچ دے رہے ہیں لوگوں کو, جس طریقے سے لوگوں کو اب دوبارہ سے میں آپ کو ایک اچھی بات مجھے اس الیکشن میں نظر آئی ہے کہ لوگ اب برادریزم سے آہستہ آہستہ اس میں ہٹ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اب لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پارٹیاں ضروری ہیں, برادریاں ضروری نہیں ہیں. اور شاید پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں برادریاں زیادہ ہو جائیں گی, لیکن مجھے اب فیل ہوا ہے کہ برادریاں کمزور ہوئی ہیں اور پارٹیاں مضبوط ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ, اور پھر اس میں اپنے دوست چودھری شفقت صاحب یہاں بیٹھے ہیں, شفقت ایڈوکیٹ صاحب, جو کہ کئی منجا سے انہیں پہلے یہ امیدوار تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے یونین کونسل سے, اور بعد میں ان کو وارڈ میں اب انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر اب وہ کھڑے ہوئے, لیکن انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے. اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کو, جو اس وقت موجودہ حکومت ہے, اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس اتحاد کا حصہ ہوں گے. اور انشاءاللہ 27 تاریخ کو شفقت ایڈوکیٹ سمیت ہمارے جتنے بھی امیدوار یہاں بیٹھے ہیں جن کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اس میں چودھری امجد صاحب ہمارے یونین کونسل کے امیدوار ہیں, وہ انشاءاللہ بھاری اکثریت میں کامیاب ہوں گے. اور جس یونین کونسل پہ دعویٰ تھا پی ٹی آئی کا, 3600 ووٹ اس یونین کونسل سے پی ٹی آئی نے لیے تھے, اور ہم نے 1000 ووٹ 972 مسلم لیگ نون نے اور 792 پیپلز پارٹی نے جو ووٹ لیے تھے. آج اس یونین کونسل میں آپ 27 تاریخ کو رزلٹ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی عبرتناک شکست انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ہوگی. میری یہ دعا ہے, میرا بنیادی مقصد یہی تھا. یہاں پر بڑے بڑے لوگ, جو نذیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, وقار نذیر یہاں بیٹھے ہیں, راجہ افتخار صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میرے صدر ہماری, اگر میں نے اپنی پارٹی کا اس لیے لیٹ دے رہا ہوں کہ چلیں ہم ایک طرح سے کہہ لیں کہ گھر کی بہو ہمارے, پہلے ہمیں یہ ہمارا نام زیادہ لے تو زیادہ بہتر ہے. صغیر بخاری صاحب جو اس ہمارے صدر بھی ہیں اور اس یونین کونسل سے امیدوار تھے, انہوں نے ذاتی طور پہ یہ پوری ریسرچ کرنے کے بعد, مطلب ریسرچ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک وارڈ میں وہ گئے اور وہاں سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہمیں. اور میں اس کمیٹی کی جو روح رواں ہیں راجہ ایوب صاحب, جن کے پاس یہ ساری میٹنگز ہوئی اور جن کی ہم نے اس میں پورا ایک کمیٹی بنائی, اس میں راجہ منظور صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, اکرم صاحب ہمارے سینئر موسٹ ہمارے جو اس پوری کمیٹی کے ممبر تھے, یہ تھے راجہ نسیم صاحب یہاں پر موجود شاید نہیں ہے, راجہ نسیم صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے. یہ تمام. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ وارڈ کے لیول سے ہوا ہے. ہمارا جو ووٹ ہے وہ 972 تھا, اب ظاہر ہے بڑھ گئے ووٹرز کی تعداد, تو وہ 1100-1200 جو ہے, اور ہم نے اور بھی اضافہ کیا. ہمارے ساتھ بہت سارے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آپ نے دیکھا ہوگا گجر برادری کے لوگ. اور 22 تاریخ کو انشاءاللہ ایک اور سرپرائز بھی میں کئی منجے آپ کو دینے جا رہا ہوں نون لیگ کے لیے گجر برادری سے. یہ سب کے سب یہ پی ٹی آئی کے تھے, یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ہمارا یہ یونینیمس فیصلہ ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 50 ووٹوں کی میں بات نہیں کرتا کہ 50 ووٹ اوپر نیچے ہو جائیں, باقی ہمارا ووٹ یکجا ہے چونکہ فیصلہ ووٹروں نے کیا ہے. انشاءاللہ یہ ووٹ چودھری مقبول صاحب, چودھری امجد صاحب کو ملے گا, اور مبشر منیر اوان صاحب اور میں انشاءاللہ ذاتی کاوش سے یہ سیٹ انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کے امیدوار کو پی ڈی ایم کی صورت میں کامیاب کر کے دیں گے. تھینک یو ویری مچ. مبشر منیر اوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سابق وزیر حکومت ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب, ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شوکت جاوید میر صاحب, شجاعت کاظمی صاحب, آج چودھری وقار نذیر ایڈوکیٹ صاحب, صغیر بخاری صاحب, راجہ افتخار صاحب, راجہ اکرم صاحب, چودھری امجد صاحب جو آج اس پوری پریس کانفرنس کے جن کو کہا جائے دولہا جنہیں ہم کہتے ہیں, راجہ ایوب صاحب. تو راجہ ایوب صاحب پہ اگر پیس پارٹی کا بھی ساتھ رکھ لیں کچھ عرصہ پیس پارٹی میں بھی گزارا ہے. سابق صدر ہمارے پاکستان پیس پارٹی حلقہ سابقہ جو حلقہ تھا 6 کے چودھری خورشید صاحب, راجہ اختر صاحب, خاندار افسر اوان صاحب, اپنا چودھری شفقت صاحب, اجاز یوسف صاحب, راجہ امتیاز صاحب, ممتاز بخاری صاحب, چودھری پرویز کٹھانہ صاحب,
اور تمام پریس و پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، خاص کر چودھری اپنا شہزاد یعقوب ایڈوکیٹ صاحب، اور جو حلقہ 4 سے پیپلز پارٹی نون لیگ کے جتنے بھی کارکنان تشریف لائے، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اس کا جو کریڈٹ ہے متعلقہ یونین کونسل کے جو امیدواران تھے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے، اور خاص کر یہاں جس کا نام نہ لوں، چودھری بشیر صاحب، چودھری نذیر صاحب، چودھری بشیر صاحب اور ان کی ایک پوری ٹیم نے جو پیپلز پارٹی کی، اور صغیر بخاری صاحب نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ میں سمجھتا ہوں چاہے وہ 1000 ووٹ لیتے، 1500 لیتے، لیکن انہوں نے علاقے کے تعمیری ترقی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی یونین کونسل کی حد تک ایک بڑا سٹینڈ لیا ہے، اور اس پہ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ جب اس طرح کے عداد بنتے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب پر بھی اور ہم پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ آپ نے اپنی جماعتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ آلریڈی یونین کونسل کی حد تک انہوں نے آپس میں ان کا طے ہو چکا تھا۔ تو میری بھی آج ڈاکٹر صاحب سے آج ہماری ملاقات ہوئی اس معاملے میں، اور جب ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، اور جو بلدیاتی الیکشن ہے ویسے بھی یہ گھر گھر کا الیکشن ہے، لیکن یونین کونسل کا ایمنجا اس حوالے سے بازی لیں گے کہ آپ نے ایک دوسرے کو برداشت کر کے، یعنی کہ چودھری امجد یوسف صاحب پر اعتماد کیا۔ اس پہ پوری جو آپ کی جو میں سمجھتا ہوں جو آپ کی جو کمیٹی بنی ہوئی تھی، جو وارڈ سطح پہ تھی، یونین کونسل سطح پہ تھی، آپ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ چودھری مقبول صاحب میں آپ کو دل کی تھاک رہے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جو اس علاقے کی عظیم شخصیت ہے اس حلقہ کی، چودھری نذیر صاحب کا اس میں بھرپور رول ہے، اور خاص کر بشیر صاحب، ملک بشیر صاحب ملک بشیر صاحب، ان کا بڑا رول ہے۔ اور خاص کر یہ بڑی بات ہے کہ آپ کا آپس میں مختلف معاملات میں شروع سے آپ کی آپس میں ڈسکشن رہی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ پر اعتماد کیا۔ ہاں، اگر لوکل سطح پر اگر ہم پہ اعتماد نہ ہوتا اور اگر آپ نہ اعتماد کرتے، میں بھی یہ بھی ہمارے لیے مشکل تھا، کیونکہ قیادت آپ ہیں مسلم لیگ نون کی حلقہ کے حوالے سے، اور جو دیگر پارٹی قیادت ہے، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جس طریقے سے یونین کونسل کا ایمنجا میں آپ نے ایک دوسرے کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سٹیپ لیا ہے، ہم حلقہ کے اندر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے بھرپور انداز سے عوامی قوت سے موجودہ حکومت کا مقابلہ کریں گے۔ اور میں انشاءاللہ یہ یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ حلقہ 4 میں موسٹلی یونین کونسل اور لوکل جو سیٹیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ ون کرے گا، کیونکہ مسلم پی ٹی آئی نے جو سال کے اندر یہ 1.25 سال ہو گیا، اس میں جو حلقہ کے اندر جو تعمیر و ترقی کی ہے لوگوں کے سامنے ہے۔ یہاں چودھری شفقت صاحب کا میں بالخصوص ذکر کروں گا کہ انہوں نے جس انداز سے پی ٹی آئی کے لیے ورک کیا، لیکن ان کو نظر انداز کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بحیثیت آزاد امیدوار جب آپ جیت کر انشاءاللہ ہمارے ستاعت کا حصہ بنیں گے تو ان کے اوپر بھی یہ بات جائے گی کہ چودھری شفقت کو ہم نے اپنے سے کھویا ہے، نہ کھوتے تو آج یہ ہمارے ساتھ ایک اچھا مضبوط امیدوار کے طور پہ تھا۔ بہرحال یہاں ہم کسی کی نہ تو دل آزاری کریں گے۔ پچھلے دنوں بھی میں نے اپنی سوشل میڈیا پہ ایک میں نے میسج چھوڑا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، دیگر پارٹی کے جو لوگ ہیں ان سے بھی یہ کہ ہم نے پرامن رہتے ہوئے الیکشن کمپین جمہوری انداز میں کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا ہے۔ اب میں ہار گیا ہوں، ڈاکٹر صاحب ہار گئے، کوئی قیامت نہیں آ، ایک نے جیتنا ہی ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا اور اچھا میسج دینا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلے، اور انشاءاللہ 27 نومبر کا دن پاکستان پیپلز پارٹی اور جو مطلب دیگر یا نون لیگ ہے انشاءاللہ ان کی فتح کا بھی دن ہوگا۔ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اس وقت ہم یونین کونسل کا ایمنجا کی حد تک جو ماحول ہمارا بنا، جس یونین کونسل کو ہم کمزور کنسیڈر کر رہے تھے، لیکن یہ اس علاقے کی جو میں مبارکباد بار بار ان شخصیات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو آپ نے ماحول پیدا کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی کا باعث بنے گا۔ تو الحمدللہ حلقہ 4 کے اندر ہم ایک اچھی روایت لے کے چل رہے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ پورے آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ یہ روایت قائم رہے۔ تو اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ 27 نومبر کو پرامن ماحول میں ہمارے الیکشن ہوں، اور بلدیاتی امیدواران جو آگے آئیں گے ایک جو فیوچر کے انشاءاللہ جو پولیٹیشین میں جو اپنا وہ کردار ادا کریں گے۔ تو جہاں تک رہی بات ڈاکٹر صاحب کے، یہاں آپ نے پہلے بھی بات کی کہ
کیونکہ یہ یونٹ کونسل کی حد تک جو باقی وارڈز کے لیول پہ یا دیگر معاملات ہیں، جس طرح آپ نے ہم پہ اعتماد کیا، انشاءاللہ ہم آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں کہ جو وہاں 9 وارڈ ہیں، 8 وارڈ ہیں، تو اس میں کم از کم انشاءاللہ ہم 8 میں سے پہلے تو کوشش کریں 8 کی 8 جیتیں، اگر وہ نہیں ہے تو اگر خدانہ سے ایک کوئی مس ہوتی ہے تو باقی اگر ہم 5 بھی جیت جاتے ہیں تو ہمارا چیئرمین بھی ہوگا، وائس چیئرمین بھی ہوگا، یوتھ کی سیٹ بھی ہوگی، خواتین کی سیٹ بھی ہوگی، تو اس میں بہت کچھ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خاص کر مسلم لیگ نون اور صغیر بخاری صاحب کا کہ آپ نے اعتماد کیا، راجہ ایوب صاحب، راجہ اکرم صاحب، راجہ امتیاز صاحب کے آپ نے ہمارے امیدوار کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا، اور جو یہ فضا یہ جو قائم ہوتی ہے کہ جی اس کا فیوچر پہ افیکٹ پڑے گا، میں سمجھتا کوئی نہیں پڑتا۔ جو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں جو اگر نون لیگ سے کمیٹڈ ہے تو وہ اگر نون لیگ کی قیادت ان کو ساتھ رکھتی ہے تو ان کے ساتھ میں پیپلز پارٹی کے انشاءاللہ یہ ویسے بھی یونٹ کونسل کا احمد جان پیپلز پارٹی کا مضبوط قلعہ تھا، تو لیکن آپ کی سپورٹ سے انشاءاللہ جو پی ٹی آئی کے جو مطلب جو قیادت ہے ان کو جو میسج ملے گا انشاءاللہ آپ 27 نومبر کو دیکھیں گے۔ اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا دل کی تھاک رہنے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہمارے حلقے کے حوالے سے کوریج بھی دیتے ہیں، اور تعمیر و ترقی کی بات ہو، لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات ہو تو اس کو آپ اجاگر کرتے ہیں۔ شوکت جاوید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب کا اپنی پارٹی کی مرکزی تنظیم کی طرف سے، اپنی پارٹی کے چیئرمین صدر قائد حزب اختلاف کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے صغیر بخاری صاحب کو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہمارے بھائی چودھری مقبول صاحب کے بھائی چودھری شفقت صاحب کے حق میں، امجد صاحب کے حق میں دستبردار کیا، اور یہ اتحاد و اتفاق انشاءاللہ تعالی جو یونین کونسل کا منجر سے شروع ہوا، یہ اتحاد و اتفاق اسمبلی میں جائے گا۔ نہ ہم حکومت آزاد کشمیر کو بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے دیں گے، نہ انشاءاللہ تحریک عدم اعتماد سے بھاگنے دیں گے۔ آزاد کشمیر حکومت کے خلاف مل کر متحدہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد بھی لائے گی اور کامیاب۔ میں اس میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں، اپنے قائدین کی موجودگی میں جس طرح آزاد کشمیر حکومت نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہارس ٹریڈنگ شروع کیا ہے، لوگوں کے ضمیر خریدنے شروع کیے ہیں، سرکاری ملازمین کو بلا بلا کر دفاتر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا پولنگ اسٹیشن دیں ورنہ آپ کو نکال دیں گے، وہ سرکار کے ریاست کے ملازم ہیں، کسی کے والد صاحب کے ملازم نہیں ہیں، لہذا وہ بھی اپنا۔ اور دوسرا، اگر الیکشن کمیشن اپنے ضابطۂ اخلاق پر پابندی نہیں کروا سکتا تو انہیں از خود دستبردار ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر حکومت، وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب خود لوگوں کو فون کرتے ہیں، یہ سرکاری وسائل بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک اگر کسی نے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ حیا کر دی، وہ حیا اس لیے نہیں کی ہوگی، وہ سمجھتے ہیں کہ آگے جائیں گے تو ان کے کارکن گاڑی چھین لیں گے، اس لیے انہوں نے واپس کیے۔ تو ہر جگہ پہ جا کے ابھی بھی وہ کالے پائپ دے رہے، لوگوں کو پیسے دے رہے، اور ایک اور ان کا جو فرسودہ طریقہ کار ہے، وہ ایک ٹیم بنا کر ٹوپیاں لوگوں کے پاؤں میں ڈال رہے ہیں اور 5 سورہ قرآن شریف لوگوں کے گھروں میں لے جا کر لوگوں کو، میں الفت یہ کہتا ہوں میرے پاس بے شمار ثبوت ہیں۔ اور میں نے راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے مل کر حلقہ نمبر 7 کے ویڈیو اور فوٹو الیکشن کمیشن کو دیے، ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور الیکشن کمیشن سے ہی لوگ انہیں فون کر کے بتا دیتے ہیں۔ لہذا فوری طور پر ان انتخابات کو صاف، شفاف، غیر جانبدار بنانے کے لیے نہ صرف حکومت، نہ صرف چیف الیکشن کمشنر، چیف سیکرٹری اور جو پاکستان کے مانیٹرنگ ادارے وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، اس لیے کہ یہ ایک نئی صبح کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ 27 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کرتے کچھ ہیں، اور ان کی کابینہ فاروق حیدر صاحب نے اس دن پریس کانفرنس میں کہا کہ میں قرآن شریف پہ حلف دیتا ہوں، وزراء میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کردار ادا کریں، تو وہ خود اس میں سازش کر کے بلیم اپوزیشن میں۔ یہ دیکھیں، اب ایک صغیر بخاری صاحب ایک مثال کے طور پہ یہ امجد صاحب کے حق میں بجائے ہوئے، تو یہ تو پی ٹی آئی ہار گئی۔ تو ابھی آپ دیکھیں امجد صاحب، ابھی آپ دیکھیں کہ میرے جو حلقہ نمبر 7 ہے، میجر گلزمان صاحب ان سے بھاگ گئے، چودھری حنیف صاحب جبار صاحب کے مقابلے میں ان کا اپنا گروپ ہے، ان کے گھر میں اپنی ڈویژن ہے۔ اسی طرح نیپال یونین کونسل راجہ اقبال خان، اشتیاق خانی صاحب اور سجاد قمر صاحب، ان کے ووٹ کدھر رہے؟ ان پہ تو لوگوں نے انتخابات سے پہلے عدم اعتماد کر دیا بلدیاتی انتخابات میں، اور انشاءاللہ مکنیٹ میں چودھری
ظہیر وغیرہ ظہیر وغیرہ، تو اسی طرح حافظ فاروق چودھری ظہیر صاحب، ان کے تو آدھے لوگ خود ٹوٹ کے جیتیں گے کدھر کے. اب یہ دھاندلی کی سازش کریں گے جس کو انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن ناکام بنائے گی، اور آزاد کشمیر حکومت سے بھی ان کے آخری ایام ہے اور ان کے لیے نوشتہ دیوار ہے. میں سیاسی کارکنوں کو جو آپ نے ایک ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں، مبشر صاحب کی قیادت میں، میرے بھائی شجاعت اور جتنے بھی جنہوں نے راجہ ایوب صاحب سمیت کردار ادا کیا، یہ آپ نے ایک ایسا عمل کیا جس سے آپ نے ایک بڑی برائی کو روکا. میں آپ کا سب کا میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مبارکباد جو ہے وہ پیش کی جانی چاہیے. جو آج عمل ہوا ہے یہ یو سی کائی منجا والوں نے جو آپس میں ایک اتحاد بنایا ہے اور ایک میکینزم ڈیولپ ہوا ہے وارڈ لیول سے لے کر یو سی تک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے پورے آزاد کشمیر کے لیے کہ اگر اس طرح سے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہم حکومتی اس جو مداخلت ہے، جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی زور کی اور حکومتی طاقت کی بنیاد پہ جس طرح سے وہ کرنے جا رہے ہیں پلان اور منصوبہ بندی کے ساتھ دھاندلی کا جو پلاننگ وہ کر رہے ہیں، وہ بے نقاب ہو جائیں گے. اور جب اتنی مضبوط آوازیں جو ہے اکٹھی ہو جائیں گی، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں صغیر بخاری صاححب کو کہ وہ ایک جینون سیاسی کارکن اور سیاسی ورکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا آپ سیکریفائز کرے، اپنی پالیٹکس کو سیکریفائز کرے کسی دوسرے بھائی کے اس میں حق میں. میں تمام یو سی کائی منجا کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کو، مبشر صاحب کو، اور ان کے بعد صغیر بخاری صاحب کو، جو اپنا چودھری امجد صاحب کو، نذیر چودھری صاحب کو، راجہ ایوب صاحب کو، اور جتنی بھی ٹیم اگر نام لیں گے تو یہ بہت بڑی ایک لاٹ بیٹھی ہوئی ہے. راجہ امتیاز صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے، باقی سارے دوست آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. اس دفعہ یہ الیکشن جو ہے یہ ایک بالکل نئی طرح ڈال رہا ہے، ایک نئی آپ کہہ سکتے ہیں بنیاد رکھا ہے. جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ نیا سویرا جو ہے وہ طلوع ہونے جا رہا ہے، جیسے شوکت میر صاحب نے کہا. یہ بلدیاتی الیکشن بری طرح سے ہر ایریاز میں سے پی ٹی آئی ہار رہی ہے، حکومت ہار رہی ہے. اس وقت تیزی کے ساتھ جو رجحان ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے عوامی، چونکہ 1.25 سال کے اندر وہ بری طرح سے بے نقاب ہو چکے ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت یہ چودھری ہمارے چودھری ایک کوئی سردار، ایک منٹ سردار، یہ پی ٹی آئی جو کہ چھوڑ کے باغی گروپ ہمارا ایک بنا ہے، تو اس میں سردار شفقت صاحب ہیں جو کہ تیسری پارٹی ہے. ہم دو کے علاوہ تیسری پارٹی یہ ہے. ان کا اچھا دھڑا ہے وہاں پر کائی منجا میں. تو میں شفقت صاحب آپ سے کہوں گا کہ آپ نے فیصلہ کیا تو آپ یہ گفتگو تھوڑا سب سے پہلے تیز مبشر منیر امان صاحب، سب سے پہلے میں مبشر منیر امان صاحب، ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سید صغیر حسین شاہ بخاری صاحب کا، چودھری محمد بشیر صاحب جو میرے ماموں ہیں، جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا میرے ہاتھ میں بٹھرا ہو رہے ہیں. میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک پی ٹی آئی کا امیدوار تھا، ٹکٹ باصیت ہے، ٹکٹ تھا، میں نے ٹکٹ پی ٹی آئی سے نہیں لیا. چودھری بشیر صاحب نے مجھے غلط ٹکٹ دیا ہے. تو میں آزاد اخبار کی حیثیت میں میں نے ضلع کونسل کا جو کہ میں چودھری امجد صاحب کے حق میں وڈرا ہو رہا ہوں. اور جو ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب اور مبشر منیر امان صاحب اور چودھری بشیر صاحب، سید صغیر حسین بخاری صاحب، انہوں نے میرے ساتھ جو تعاون کیا، انشاءاللہ میں جب تک زندگی ہے میں ان کا ہر حال شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ ان کا بھرپور تعاون کروں. بخاری صاحب آپ بھی بخاری صاحب سوال کریں یا ایک منٹ اور کسی نے بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج کی طرف تشریف فرما جملہ قائدین پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور مسلم لیگ نون کے
تمام سینئر کارکنان، خصوصاً ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب، سابق وزیر حکومت، مبشر اعوان صاحب، جناب شوکت جاوید میر صاحب، اور میرے انتہائی محترم بھائی سید شجاعت حسین کاظمی صاحب، چودھری نذیر صاحب اور وقار نذیر صاحب، راجہ اتحاد صاحب، چودھری مقبول صاحب، جتنے بھی یہاں سینئر کارکنان تشریف فرما ہیں، اگر کسی کا نام رہ جائے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس سینٹرل پریس کلب کے انتظامیہ کا۔ یہ اللہ کے کرم سے آج میرے اس خوبصورت پریس کلب کی اس خوبصورت عمارت میں پہلی